جی پلیز احسن اقبال صاحب پلیز. یہ کر رہا تھا کہ مجھے افسوس ہے کہ ایک نہایت ہی سنجیدہ موضوع پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا اور وزیر خارجہ صاحب نے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، اور ہم ان کی بات کو اس لیے سنجیدہ نہیں لیتے کہ میں خود گواہ ہوں اور عینی شاہد ہوں کہ جب یہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے تو اس سے زیادہ ذوق و شوق کے ساتھ یہ نواز شریف صاحب کے قصیدے پڑھا کرتے تھے، اور پھر میں نے ان کو اسی ذوق و شوق کے ساتھ آصف زرداری صاحب کے بھی قصیدے پڑھتے سنا ہوا ہے. تو اس لیے آج اگر یہ قصیدے پڑھ رہے ہیں عمران نیازی صاحب کے تو وہ وقت دور نہیں کہ جب جس طرح آج یہ ہم پہ تنقید کر رہے تھے کل کو ان پہ بھی تنقید کریں گے. جناب اسپیکر، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کھاد کا مسئلہ پتہ نہیں کیوں ہو گیا. یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پچھلے سال سے کھاد زیادہ پیدا ہوئی ہے. تو جناب اسپیکر، کیوں نہیں انہوں نے بتایا کہ ان کی نگرانی میں کھاد ملک سے سمگلنگ ہوئی ہے، اور سمگلنگ کے نتیجے میں آج زمیندار کو ڈی اے پی جو ہمارے دور میں 2400 روپے کی ملتی تھی 9,500 اور 10,000 روپے کی گندم کی بجائی کے اوپر ملی ہے. وہ یوریا جو 5 سال ہمارے دور میں 1400 روپے کی ملتی تھی آج کسان کو 2900 روپے میں بھی لائنوں میں لگ کے بلیک میں نہیں مل رہی، اور جو مل رہی ہے وہ بھی ملاوٹ والی یوریا مل رہی ہے. تو کون ہے اس سمگلنگ کا ذمہ دار؟ ایک ہی سانس میں کہہ دیا کہ کچھ سٹاکسٹ ہیں کہ جنہوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہے. تو جو ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کیا مریخ سے کسی نے آ کے کرنی ہے؟ پنجاب کی حکومت بھی ان کی ہے، وفاق کی حکومت بھی ان کی ہے، لیکن یہ بے بس نظر آتے ہیں. اسی طرح جو معیشت کے قصیدے پڑھ رہے تھے کہ 5% ہو گئی، میں سادہ زبان میں اس کی تعریف یوں کروں گا کہ جب آپ لو بیس سے کوئی چیز اٹھاتے ہیں اس کو ہائی بیس سے کمپیئر نہیں کر سکتے. ہم نے اپنے 4 سالوں میں تقریباً 4.5-5% کی گروتھ دکھا کے آخری سال 6% کی گروتھ دکھائی. انہوں نے 0% کے بعد اگر آج 5% دکھائی ہے تو اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ 100 کے بعد ایک چیز یونٹ بڑھائیں گے تو وہ 1% شمار ہوگا، لیکن اگر آپ 0 کے بعد 1 یونٹ بڑھائیں گے تو وہ 100% شمار ہوگا. تو یہ پرسنٹیجز کے پیچھے اپنے اس اکنامک کریش کو نہیں چھپا سکتے جو انہوں نے ملک کی معیشت کا کیا ہے. یہ ریکارڈ ہے کہ ہمارے دور میں پاکستان کی جی ڈی پی 231 ارب ڈالر سے بڑھ کے 315 ارب ڈالر ہوئی، اور آج وہ 280 ارب ڈالر پہ ہے. انہوں نے پاکستان کی معیشت کا حجم سکیڑ دیا ہے، کانٹریکٹ کیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہماری فی کس آمدنی میں اضافہ نہیں ہوا بلکہ کمی ہوئی ہے. پھر وزیر خزانہ خارجہ صاحب فرمایا کہ یہ ہماری اچھی باتیں کیوں نہیں بتاتے، ان کو پتہ نہیں غلط باتیں سوچتی ہیں. جناب، ہم تو عوام کے ووٹ لے کر آئے ہیں، ہمیں تو یہ پتا ہے کہ میرا ووٹر جب صبح گھر سے نکلتا ہے، وہ جب سبزی لینے جاتا ہے تو وہ سبزی کی قیمت سن کے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں. جب وہ گوشت کی دکان پہ جاتا ہے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں. جب وہ گھی لینے جاتا ہے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں. جب وہ چینی لینے جاتا ہے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں. جب وہ آٹا لینے جاتا ہے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں. جب وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے دوائی لینے جاتا ہے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں. جب وہ اپنے گھر کے بجلی کے بل کو دیکھتا ہے تو وہ مرنے کے قابل ہو جاتا ہے. جب اسے گیس کا بل آتا ہے اور چولہا بند ہوتا ہے تو اس بل کو دیکھ کے اسے غشی کا دورہ پڑ جاتا ہے. جناب اسپیکر، میرے حلقے کا یا ایک عام شہری جب ہسپتال جاتا ہے تو جہاں اس کو مفت دوائیاں ملا کرتی تھیں اب اسے مفت دوائی نہیں ملتی. جہاں ہسپتال میں اس کا مفت علاج ہوتا تھا آج سرکاری ہسپتال بھی نیم پرائیویٹ ہسپتال بن کے اسے علاج دیتا ہوا نظر آتا ہے. آج نوجوان یونیورسٹی سے ڈگری لے کے نکلتا ہے اس کو روزگار نہیں ملتا، وہ جوتے چٹکھاتا پھرتا ہے. تو جناب اسپیکر، ہم تو ان لوگوں کی بات کریں گے جو اس مہنگائی سے، اس بے روزگاری سے، اس غربت سے تنگ آ چکے ہیں. غریب کا چولہا بجھ چکا ہے. آپ کے یہ اعداد و شمار، آپ کے دن تو پھر چکے ہیں، وزیروں کے دن تو پھر چکے ہیں
جنہوں نے شوگر مافیا سے مال کمایا، آٹا مافیا سے مال کمایا، فارما مافیا سے مال کمایا، جنہوں نے ایل این جی سکینڈل میں ہاتھ دھوئے اور جنہوں نے ڈالر سکینڈل میں ہاتھ دھوئے، جنہوں نے بی آر ٹی سکینڈل میں ہاتھ دھوئے، لیکن غریب بیچارہ غریب تار ہو گیا ہے۔ تو ہمیں نہ سنائیں یہ اعداد و شمار۔ جس دن میرے ملک کا عام مزدور، عام کسان ایک محنت کش کہے گا کہ میری زندگی میں آسودگی آئی ہے، اس دن میں آپ کے اعداد و شمار کی سچائی کو مانوں گا۔ آپ کہتے ہیں پوری دنیا میں کووڈ آئی، پوری دنیا میں مہنگائی آئی، تو جناب ہمارے خطے میں، بھارت میں افراط زر سنگل ڈیجٹ، بنگلہ دیش میں سنگل ڈیجٹ، ان کی معیشتوں کا ڈھانچہ بھی ہم سے ملتا جلتا ہے، تو ہمارے ہاں ڈبل ڈیجٹ کیوں ہے؟ میں بتاتا ہوں کیوں ہے۔ آپ نے پاکستان کی معیشت کو 2 پوائزن پلز دی ہیں۔ آپ نے جو 40% ڈیویلیویشن کی اور آپ نے جو 13.25% پہ پالیسی ریٹ کیا، ایک نے مہنگائی کا سونامی نازل کیا اور دوسروں نے پاکستان کی کاسٹ آف ڈیٹ سروسنگ کو دگنا کر دیا، جس کی وجہ سے ہمارا خسارہ بے قابو ہو گیا ہے اور آپ نے پاکستان کو قرضوں کے جال میں دھکیل دیا ہے۔ آئیے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، ٹی وی کے اوپر آئیں، لائیو مذاکرہ کریں، لائیو بحث کریں، معیشت آپ نے ٹھیک بنائی ہے یا معیشت آپ نے تباہ کی ہے؟ ہم پاکستان کے قوم کو جج کریں گے، بنا کے بات کریں گے۔ لیکن یہاں پہ اصل بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا جناب اسپیکر، کچھ دنوں سے ایک بحث چل رہی ہے جس کے اوپر میں نے ایک ریزولوشن جمع کرائی ہے۔ پتہ نہیں کون پاکستان میں بار بار یہ بحثیں چھیڑ دیتا ہے کہ صدارتی نظام لے کر آنا چاہیے، پارلیمانی نظام کے اندر یہ ہو گیا ہے۔ جناب اسپیکر، ہم 75ویں سال کے اندر ہیں۔ آج جس در اگر 75 سال کے اوپر بھی ہم یہ بات قطعیت کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اس ملک کا کیا نظام ہونا چاہیے، اس ملک کو کیسے چلنا چاہیے، تو پھر ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے کہ جو ہمیں ایک ان وائبل ریاست نہ قرار دے۔ پاکستان کے اندر 1947 میں جب قائد اعظم نے اس کا ڈھانچہ بنایا تو انہوں نے پارلیمنٹری نظام کو قائم کیا، جس میں لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم مقرر ہوئے۔ 1956 میں جب پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے پاکستان کا آئین بنایا تو بہت غور و خوض کرنے کے بعد اس کو فیڈرل پارلیمنٹری ڈھانچے میں بنایا۔ اس کے بعد ایوب خان صاحب نے مارشل لا لگا کے اس کو صدارتی نظام میں ڈھالا۔ جو آج پاکستان میں صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں، میں انہیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بتائیں کہ جتنا صدارتی نظام پاکستان نے بھگتا ہے شاید اس خطے میں کسی اور ملک نے نہیں بھگتا ہے۔ ایوب خان کے 10 سال صدارتی نظام، یحییٰ خان کے 3.5 سال صدارتی نظام، ضیاء الحق کے 11 سال صدارتی نظام، جنرل مشرف کے 9 سال صدارتی نظام، صدارتی نظاموں نے کیا دیا ہے؟ ہمارا آدھا پاکستان کا ٹکڑا ہم سے علیحدہ کرا دیا۔ اور جنرل یحییٰ خان اپنی صدارت کے لیے شیخ مجیب الرحمان اور ذوالفقار علی بھٹو کو آپس میں لڑاتے رہے کہ تم میں سے جو مجھے صدر قبول کر لے گا میں اس کے ساتھ مل جاؤں گا۔ دونوں نے صدر قبول نہیں کیا، اس نے پاکستان کو توڑوا دیا اپنی صدارت کو بچانے کے لیے۔ تو پھر پاکستان کو پہلی دفعہ اسی صدارتی نظام کے ذریعے یہ حادثہ دیکھنا پڑا کہ ہماری اکثریت آبادی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ جناب اسپیکر، دنیا کی تاریخ میں یہ حادثہ کبھی نہیں ہوا کہ کسی ملک سے اس کی اکثریتی آبادی واک آؤٹ کر کے چلی جائے کہ یہاں پر ہمیں ہمارا حق نہیں ملا اور ہم اس ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اگر پاکستان میں وفاقی پارلیمانی نظام کو ڈسٹرب نہ کیا جاتا تو مشرقی اور مغربی پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو کر آج بھی ایک متحد پاکستان کے طور پہ چل رہے ہوتے۔ اور شیخ مجیب الرحمان کی تقریریں سنیں، وہ آخری وقت تک التجا کرتا رہا کہ میں مارشل لا اٹھوانا چاہتا ہوں، خدا کے لیے مارشل لا اٹھا دو، اسمبلی کا اجلاس بلا لو۔ میں آج بھی پاکستان کہتا ہوں، لیکن صدر یحییٰ خان کی صدارت کے لالچ نے اس پاکستان کی اسمبلی کو نہ ہونے دیا اور اپنی صدارت پکے کرنے کے چکر میں انہوں نے پاکستان توڑوا دیا۔
پھر ضیاء الحق صاحب کا مارشل لا بھگتا، صدارت کا طویل نظام دیکھا، اس میں چھوٹے صوبوں کے اندر سندھو دیش کی کہیں تحریک پیدا ہوئی، کہیں احساس محرومی چھوٹے صوبوں میں پیدا ہوا، پاکستان کو ایک شخص نے جنگ کے اندر جھونک دیا، اس کے بعد ہمارے ہاں کلاشنکوف کلچر آیا، ہمارے ہاں انتہا پسندی آئی، اور پھر جنرل مشرف صاحب آئے، فرد واحد صدر صاحب نے وار اگینسٹ ٹیرر میں پاکستان کو جھونک دیا، اور اس کے نتائج بھی ہم نے دیکھے۔ ہمارے جو سابق قبائلی علاقے ہیں، ہماری جو پشتون آبادی ہے، اس نے کتنی تباہی دیکھی، پورے پاکستان نے تباہی دیکھی۔ تو جناب والا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ہم 1973 میں 72 میں جب ہمارا یہ آئین بنا، تو میں آپ کے سامنے وہ رپورٹ پیش کرنا چاہتا ہوں جو اس ایوان کے اندر عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب نے جب آئین کی رپورٹ پیش کی، انہوں نے کیا کہا؟ The first and foremost consideration before the committee was supremacy of the people of Pakistan, and the constitutional instrument, the constitutional document should be such as it should establish beyond any doubt, once for all, that the people of Pakistan are the real masters. The people of Pakistan, through their elective representatives, should decide the fate, the destiny of this nation. Therefore, it was a foregone conclusion that the Constitution shall provide for a parliamentary system of government and survival of the directly elected representatives of the people. Sir, the committee was also conscious that by its very nature, Pakistan has to have a federal structure. There are different provinces, different peoples, people with different culture, different script, different language, different habit. Economies are slightly varied, and therefore it was inherent in the course of things that Pakistan should have a federal structure, and therefore the committee proceeded on the assumption that the Constitution shall provide not only for a parliamentary system, but for a federal parliamentary system of government, assuring autonomy to the provinces and maximum autonomy in consonance with one united Pakistan. جناب یہ ہے وہ فریمرز آف کانسٹیٹیوشن کی دانش، اور اس کے اندر کون کون لوگ تھے؟ بڑے بڑے لوگ تھے۔ خیبر پختونخوا سے خان عبدالولی خان تھے، خان عبدالقیوم خان تھے، یہاں سے پنجاب کی دھرتی سے چودھری ظہور علائی بھی تھے، ہمارے کاف لیگ کے جو ساتھیوں کو میں یاد دلانا چاہوں گا۔ اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت، اور پھر پروفیسر غفور صاحب تھے، مولانا نورانی صاحب تھے، بلوچستان سے غوث بخش بزنجو تھے، خیر بخش مری تھے۔ وہ بڑے بڑے ٹاورنگ لوگ تھے کہ جنہوں نے ایک کنسنسس کیا پاکستان کے فیڈرل پارلیمنٹری سسٹم کے اوپر کہ اس ملک کو اسی طرح چلایا جا سکتا ہے۔ تو جناب والا آج جو صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں، میں ان کو ایک ٹیسٹ کیس دیتا ہوں کہ ہر وہ صدر جو پاکستان میں 10 سال رہا ہے، وہ محتاج ہوا ہے پارلیمانی لیڈر کے کہ اس کی ٹکٹ لے کے وہ اس اسمبلی میں پہنچا ہے، وہ اپنے تھینک یو جی، تھینک یو۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔